جیسے زکوٰۃ ہو گیا، فطرانہ ہو گیا، روزہ نہ رکھنے کا فدیہ ہو گیا جو مجبوری کے تحت نہیں رکھ پاتے ہیں، یہ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں نا، اس کے بارے میں 3 سوال بڑے کثرت سے پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں کیا اس سے پوچھیں کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں یا کارخانوں کے اندر دکانوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی غیر مسلم نہ ہو یا اس طرح۔ کبھی بھی جب بھی آپ نے واجبات صدقے دینے ہیں، نفلی کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں ہے نا، نفلی آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا چاہیں، مسلمان کو بھی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ غیر مسلموں کو جب دینا ہوتا ہے نیت یہ ہوتی ہے یہ ہمارے اخلاق دیکھ کے، ہمارا تعامل دیکھ کے اسلام کی طرف آ جائے گا۔ لہٰذا جو واجبات صدقات ہیں دیتے ہوئے اسلامی ملک کے اندر، اسلامی معاشرے میں کسی سے نہیں پوچھنا ہے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ آپ قرآن پاک کو پڑھیں، جب روزے کے فدیے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے صرف کیا فرمایا؟ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلانا۔ یہاں پہ فرمایا مسکین مسلم، یہاں فرمایا مسکین صائم، وہ مسکین جو روزہ رکھتا ہو یا وہ مسکین جو مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ شرط نہیں لگائی۔ جب یہ شرط نہیں لگائی ہے تو ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو، آپ خاموشی کے ساتھ دے دیں۔ آپ نے نیت کرنی ہے فطرانے کی، زکوٰۃ کی، وہ مسلمان ہوا یا نہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کی ادائیگی بھی قبول فرما لے گا اور اس کے اوپر ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح یہ پوچھا جاتا ہے دوسرا کہ جس کو ہم فدیہ دے رہے ہیں کیا ضروری ہے وہ روزے دار ہو یا نہ؟ یہ پوچھنا ضروری ہے بھی آپ نے روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ نہ، یہ بھی آپ نہ پوچھیں۔ ایک صاحب عمل شخص کو، نیک صالح شخص کو، روزہ رکھنے والے شخص کو دینا باعث ثواب ہے، زیادہ باعث ثواب ہے، لیکن جو فرض کا ثواب ہے وہ اگر آپ پوچھے بغیر، یہ سوال کیے بغیر کہ آپ نے روزے رکھے یا نہیں رکھے، یا آپ روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں، یہ پوچھے بغیر بھی آپ دیں گے پورا ثواب ملے گا، ثواب کے اندر کوئی کمی وغیرہ نہیں ہوگی۔ جیسے قرآن پاک نے فرمایا، آپ زکوٰۃ کی آیت پڑھیں نا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا للفقراء المسلمین والمساکین المسلمین والعاملین المسلمین، کوئی شرط نہیں لگائی۔ یہ شرط ہم نے کیسے لگائی آپ پوچھ سکتے ہو کہ زکوٰۃ دینی ہے تو مسلمان کو دینی ہے، تو پھر آپ کہاں سے یہ شرط لے آئے جب قرآن پاک نے نہیں لگائی؟ قرآن پاک کی اسی آیت کے اندر ایک لفظ آیا ہے، جس لفظ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ جس کو آپ نے دینی ہے وہ مسلمان ہو، یعنی پوچھیں گے نہیں اسلامی معاشرے میں، لیکن کیا ہے؟ مسلمان ہو۔ وہ لفظ یہ ہے والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم کا معنی یہ ہے غیر مسلم کو زکوٰۃ دینا، اور غیر مسلم شخص وہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے اس کے بارے میں نیت یہ کرنی ہے ہم اس کے ساتھ تعامل کر رہے ہیں، ہم اس کے اخلاق دیکھ رہے ہیں، معاملات دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ اسلام کی طرف آ جائے۔ اس نیت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دل جوئی کرنے کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ دے۔ یہ جو لفظ ہے نا، اس نے باقی لفظوں کو الگ کر دیا۔ اس لفظ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو باقی فقراء، مساکین، عاملین کی بات ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر نارمل جنرلی طور پہ بات ہوتی تو یہ لفظ نہ آتا، یہ شرط نہ لگائی جاتی۔ ایک دوسرا سوال یہ بھی نہیں پوچھنا۔ تیسرا، لوگ وہ کہتے ہیں ہم دیکھیں کہ جس شخص کو ہم فطرانہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ کہیں غیر یا ناجائز کاموں کے اندر تو نہیں پیسہ لگا دے گا؟ اگر تو آپ کو پتہ ہے پھر تو آپ نہ دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے میں پیسے دوں گا یہ ساری چرسی پی جائے گا یا سارا جوئے کے اندر لگا دے گا، پھر تو آپ نہ دینا ہی افضل ہے، بلکہ اس کو نہ دینا نیکی ہے۔ ہاں، اگر اس کی اس طرح آپ مدد کر سکتے ہیں، کوئی شے اس کی ضروریات کی خرید کے دے دیں تاکہ یہ پیسہ ضائع نہ کر دے، اس طرح دے دیں، لیکن یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے اس شخص کے لیے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ آپ خاموشی کے ساتھ دے دیں، آپ نے صرف نیت کرنی ہے۔ اسی طرح یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ فطرانے کے پیسے ہیں، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ روزے کے فدیے کے پیسے ہیں؟ اس کو بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی عزت نفس کو محفوظ رکھا ہے، ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹڈ کو محفوظ رکھا ہے۔
کہ اس کی عزت، جب آپ بتائیں گے یار میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، عزت نفس مجروح ہوگی یا نہیں ہوگی کہ یار یہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے کہہ کے دے رہے ہیں؟ آپ بتا رہے جی میں آپ کو فطرانے کے پیسے دے رہا ہوں، آپ اس طرح نکالیں، نیت کریں، آپ کو معلوم ہے یہ مستحق ہے، ایسے ہاتھ میں پکڑا دعا کریں، بس اتنا جملہ اتنا لفظ کافی ہے۔ بتانا اس کو ضروری نہیں ہے، صرف آپ کی نیت کرنا ضروری۔ ہاں اگر ایسا شخص ہے جس نے آپ کو منع کیا ہوا، آپ اس کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں، اس نے آپ کو منع کیا ہوا ہے کہ شاہ جی آپ نے مجھے نا زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے، ٹھیک ہے، فطرانے کے پیسے نہیں دینے، ہاں جو آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں وہ دے سکتے، اس کو آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، تاکہ کیونکہ اس نے آپ کو منع کیا ہوا کہ زکوٰۃ وغیرہ کے فطرانے کے پیسے نہیں، اس سے آپ ڈسکس کر لیں۔ اس صورت میں جب آپ دیکھیں کہ اس کے پاس اور بھی چوائسیز ہیں، اور جگہ سے بھی اس کا کام بن جائے گا، اگر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بہت بڑی مجبوری آ گئی ہے، پھر اگر اس نے آپ کو کہا ہوا ہے پھر آپ نہ بتائیں اس کو، ہو سکتا ہے آپ بتائیں زکوٰۃ کے پیسے ہیں، وہ آپ سے نہ لے، وہ جو اتنی بڑی ضرورت اس کے اوپر آ پڑی ہے وہ اپنی ضرورت بھی پوری نہ کر پائے، عزت نفس آپ خاموشی کے ساتھ دے دیں۔ جب آپ پردہ رکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کے پردے رکھے گا۔ یہ سوالات ہوتے ہیں فطرانہ دے، کوشش کریں آج دے دیں، کل دے دیں، افضل ہے کل دے دیں، لیکن نماز عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے ادا کرنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادا کر دیں، یہ سنت ہے۔ اب اگلا سوال آخری جو ڈسکس ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں اور اکثر لوگوں کے گھر ہوتے ہیں پیچھے گاؤں میں دور، تو وہ کیا کرتے ہیں فطرانے وغیرہ اپنے جو ہے نا رکھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں جاؤں گا تو فلاں بندہ ضرورت مند ہے اس کو دینا چاہیے، تو کیا فطرانہ وہ اپنے پاس رکھ کے عید کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ گاؤں میں جائے گا وہاں ادا کر سکتا ہے؟ ہاں اس نے پہلے ہی نیت کر لی ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے اور فطرانہ نکال دیا ہے۔ اب جو اس نے اپنے پاس فطرانہ رکھا ہے نا یہ بطور وکیل ہے، بطور وکیل مانا بطور نائب ہے، اس نے اس کو دے دیا ہے، لیکن اب اس کے نام کے پیسے اس کے پاس بطور امانت ہیں، بطور حفاظت ہے، وہ رکھ لے، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ملا ہے جس نے نماز عید الفطر سے پہلے ادا کر دی ہے۔ جب وہ جائے بغیر کسی تاخیر کے اپنے گھر اپنا سامان رکھے، فوراً پہلے جاتے ہی اس کی امانت اس کو واپس کرے۔ یہ سوالات انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رانا سلیم صاحب کی طرف سے افطاری ہوتی ہے، آج بھی افطاری